ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और अब तकरीरी मुकाबला है। तकरीरी मुकाबले के जो स्पॉन्सर्स हैं वो है कोलगेट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच कोलगेट वंस अगैन। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोलगेट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, और आज वैसे भी ओरल हेल्थ डे है। आज बहुत बड़ा, वैसे भी कोलगेट ने बहुत बड़ा मैसेज दिया। वो ये कहते हैं कि जी दिन में 2 बार अगर आप टूथब्रश करते हैं तो फिर उससे आपको मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड होती है। ऑब्वियसली इस्लामी ममालिक की, इस्लामी दुनिया की तारीख़ रही है कि बेशुमार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग गुज़रे हैं जिनकी बहादुरी और शुजात की मिसालें दी गई हैं। हम उनसे कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका एक ट्रेट, एक खासियत ज़रूर अपना सकते हैं, एंड दैट इज़ दे वर रियली स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए कोलगेट ने एक बहुत मैसेज पाकिस्तान के अंदर एक कैंपेन लॉन्च की है जिसका नाम है कि आपने 2 मरतबा ब्रश करना है, क्योंकि कोलगेट देता है आपको मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। सो प्लीज़ मेक श्योर कि दिन में आप twice a day, right after when you wake up and right before going to bed आपने ब्रश ज़रूर करना है। थैंक यू कोलगेट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुकाबला तकरीर में आज जो उन्वान है वो है आज का मुसलमान गुफ्तार का गाजी है। आज का मुसलमान गुफ्तार का गाजी है। मेरी पहली मुकर्ररा आयशा वाजिद साहिबा, ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल से आपका ताल्लुक़ है। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। आयशा वाजिद, आयशा कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं जी। कर लें शुरू? जी जी। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे, और 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको अपनी तकरीर ख़त्म करनी पड़ेगी। पहली बजर बजेगी 2 मिनट बाद 2 मिनट 15 सेकंड पे, उसके बाद दूसरी बजेगी 2:30 पे, और फिर 10 सेकंड आपके पास होंगे उसको रैप करने के लिए। आयशा वाजिद, आयशा वाजिद, ठीक है जी, शुरू करें जी। ऑलराइट, 1 2 3 गो। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पे लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है आज का मुसलमान गुफ्तार का गाजी है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तुझे अपने आबा से निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सयारा। जी हाँ, ये जो कहा गया है ये हमारे लिए तो है, हम ही तो हैं आज के मुसलमान। हमारे गिरदो नवा में मौजूद इल्मो अमल के दायमी दानिश्वर सियासतदान जो अपनी तकरीर में पुरजोश अंदाज और पुरतासीर अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर बन चुके हैं। जोशो जज्बे से भरपूर इनकी तकरीर में सिर्फ जोश और लाउड स्पीकर की गूंज के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। अरे दावे तो हद दर्जा मगर अमल नदारत, क्योंकि हम गुफ्तार के गाजी हैं, अंदर से हम क्या हैं, बज़ाहिर हम नमाजी हैं। जनाब सदर, आजकल जो आलमी मीडिया पे गुफ्तगू सुनने को मिल रही है उस पर 1% अमल नहीं। हम क्यों भूल गए कि अमल से ज़िंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नुम भी ये खाकी तेरी फितरत में, न नूरी है न नारी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जहालत के समंदरों में एक कतरा इल्म का कीमती है और इल्म के समंदरों में एक कतरा अमल का कीमती है। कहना आसान, करना मुश्किल। सो मैं फिर कहूँगी कि आज का मुसलमान गुफ्तार का गाजी है। अब इसका हल क्या हो? सदीजी वक़ार, हम पूरी उम्मत एक हैं। अगर हम एक फ़िक्र एक अज़म की ठान लें तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारे हामी और नासिर होंगे। हम सच्चो हक़ को नज़्बुल ऐन बनाएं, कुरान और सुन्नत हमारी ज़िंदगी हो। गैरों से निजात बड़ी कामयाबी है। नई नस्ल पर हमारे उस्ताज़े कराम इतनी मेहनत करें कि वो जो कहें उस पर अमल करने वाले बन जाएं। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुस्लिम है तो बेतीर भी लड़ता है सिपाही। जब इतना ईमान पुख्ता होगा तो गुफ्तार नहीं आला, किरदार भी होगा और हाथ में तलवार भी होगी। दुश्मन पर कारी ज़र्ब भी होगी, अल्लाह के लिए दीन के लिए जान निसार भी होगी। फिर एक गुलिस्तान महकेगा और फिर एक बहार भी होगी। फिर मुसलमान गुफ्तार का गाजी ना होगा, फिर मुसलमान दिल से नमाजी होगा। पर तब होगा जब अल्लाह हमसे राज़ी होगा, पर तब होगा जब अल्लाह हमसे राज़ी होगा। शुक्रिया। आशा, आपके जो अशार, मैंने जो 3 मेजर अशार आपने पढ़े हैं उन तीनों में गलती थी। सिर्फ मेरी राय है, जजेस आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि हम जो तकरीर करते हैं उन्हें मैं लिखूं। कभी मेरा दिल चाहता है, बिकॉज मैं ज़रा सा मुख्तलिफ सोचता हूँ। बट देन अगैन आपने तकरीर की है, मैं जजेस की तरफ जाता हूँ, लेकिन अशार का थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि अशार प्रॉपर होने चाहिए। जी आपा।
میں ساحر آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی، اس لیے کہ وہ بہت مشہور اشعار تھے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ نے اتنے مشہور شعر کو غلط پڑھا تو یقیناً آپ کے نمبر تو کٹیں گے. پھر آپ جی میں نے جی فیصل بولیے. آپ نے پھر وہ تیغ کو آپ نے کچھ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ مسلم اور تیر کہا، مسلم ان تیر. جی ان غلطیوں کے باوجود مجھے بہت اچھے آپ کی جو پریزنٹیشن لگی، اور میرے طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے گڈ، کیونکہ ہم زیادہ تر یہ جتنے بھی ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ دے آر ناٹ پروفیشنلز بٹ یو آر ٹرائنگ ٹو بی ون آف دیم انشاءاللہ ان فیوچر. لیکن ندیم بھائی جب نیشنل ٹی وی پر آ رہے ہیں، آپ ایک میڈیم تک آ رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا اپنی کوالٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا. جی تیاری کر کے آئیں، مزید تیاری کریں. اور یہ جو ججز جتنے بھی میں ہوں، آپا ہیں، ہم جب آپ لوگوں کو کوئی چیز بتاتے ہیں، وہ ہم آپ کو تنقید نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری خواہش ہے کہ آپ بہتر کر سکیں آئندہ انشاءاللہ. اور گزارش جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ چلیے آپ کچھ کہہ رہے تھے، بتا دیجیے. بتا دیں. دیٹس اوکے، بتا دیجیے آپ. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اردو زبان کو جب بولتے ہیں تو اردو کے کچھ پروٹوکولز ہیں، اس کو اسی ٹھہراؤ کے ساتھ بولنا پڑے گا، تب اس لفظ کا اثر کرتی ہے اردو. آلرائٹ جی. عائشہ اشفاق صاحبہ، گریسفل گرامر اسکول سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیے. السلام علیکم. نام کیا آپ؟ عائشہ کیسی ہیں آپ؟ I am fine. اوکے گڈ. آئی ایم آلسو فائن. زبردست، یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے. کیا کون سی کلاس میں آپ؟ میں سیکنڈ ایئر میں ہوں. سیکنڈ ایئر کے اندر. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی؟ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر بنیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ ون آف دیز ڈیز انشاءاللہ. 2 منٹ 15 سیکنڈ پہ پہلی بزر، 2 منٹ 30 سیکنڈ پہ دوسری بزر، اور اس کے بعد 10 سیکنڈ ہوں گے آپ کو ریپ کرنے کے لیے. عنوان ہے آج کا مسلمان گفتار کا غازی ہے. آپ تیار ہیں؟ جی. شروع کیجیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے آج کا مسلمان گفتار کا غازی. صدر علی وقار، آج کا مسلمان. ارے کون سا مسلمان جو الف سے اللہ اللہ تو کہتا ہے مگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ ارے کون سا مسلمان جو بے سے بسم اللہ تو کہتا ہے مگر جناب نوالا منہ میں حرام کا ڈالتا ہے؟ ارے کون سا مسلمان جو تے سے تعلیم 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 تو کرتا ہے مگر تعلیم کی قدر نہیں کرتا؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ارے شمشیر کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. جناب والا، آج کا مسلمان جسے جانا لندن امریکہ پسند ہے، بیٹھنا اسے شراب خانوں میں پسند ہے، رہنا اسے تعلیم اسے مغربی پسند ہے، مگر جی ہاں موت مکہ میں اور دفن مدینہ میں ہونے کی خواہش کرتا ہے. یہ ہے گفتار کا غازی. جناب والا، آج کا مسلمان جو اپنے کردار کو چھپاتے چھپاتے دوسرے کے کردار کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ارے تم نے تو قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی، ارے تم نے تو نماز چھوڑ دی، ارے تم نے تو دین کا دامن چھوڑ دیا، ارے تم نے یہ کر دیا، ارے تم نے وہ کر دیا. دوسروں کے کردار کو دکھاتے دکھاتے ہم خود کے کردار کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. شاعر کیا خوب کہتے ہیں، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. جناب صدر، میرا ایک سوال ہے کہ کیا محض کلمہ توحید کی صدا بلند کر لینے سے کیا ہم بہترین امت محمدیہ بن جائیں گے؟ کیا ہم غازی بن جائیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کرونا وائرس کو ہم ادویات کے بجائے باتوں سے شکست دے ڈالتے. ارے آج کے گفتار کے غازی کہاں ہیں؟ آج کے گفتار کے غازی نہ کسی غریب کو اس کا حق دلا سکے، نہ انصاف کو انصاف دلا سکے، نہ سچ کو سچ کہہ سکے، نہ جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکے. عبدالستار عیدی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسے نام ہمارے لبوں پر اسی لیے ہیں کیونکہ وہ سراپا گفتار نہیں بلکہ سراپا کردار تھے. شاعر کیا خوب کہتے ہیں، گفتار کا غازی تو ہر شخص بنے گا ہے مسلمان، گفتار کا غازی تو ہر شخص بنے گا ہے مسلمان، مزہ تو تب آئے گا جب تو کردار کا غازی بنے گا. شکریہ. رکیے عائشہ، رکیے. جی آپا.
عائشہ اشفاق صاحبہ نے ایک بہترین تقریر کی اور یہی وہ تقریر تھی جسے میں سننا چاہتی تھی. واقعی میں صرف ایک جملہ کہوں گا, انسپریشنل. ویری گڈ, بہت خوب, کیپ اٹ اپ. آلرائٹ عائشہ, تھینک یو سو ویری مچ. مولانا جمیل راٹھور صاحب, علامہ جمیل راٹھور صاحب تشریف لے آئیں. السلام علیکم, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ, اللہ کا بڑا بہت بہت نوازش, بہت نوازش. حسن الیاس صاحب جو ہیں جامعہ الانور سے ان کا تعلق ہے. حسن صاحب ریڈی ہیں آپ؟ 2 منٹ 30 سیکنڈ. 2:15 پہ پہلی بزر, 2:30 پہ دوسری بزر, 10 سیکنڈ ہوں گے آپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. شروع کیجئے. گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اقبال کے اس مصرے کی عملی تشریح اس دور میں جیتی امت مسلمہ ہے صدر علی وقار. روایات اسلام و اسلاف کو فراموش کر کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی زباں کی بولی لگوانے والے اور منافقت کی انتہائی حد کو پار کرنے والے ہم لوگ قول و فعل میں تضاد کی عملی دلیل بن چکے ہیں, جو محمد عربی کی توہین کرنے والی کو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہوئے باعزت بری کر دیتے ہیں. ہم وہ گفتار کے غازی ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر ایک فرد کو انصاف فراہم کرنے کی بات تو کرتے ہیں, لیکن وہیں کوئی درندہ معصوم بچی کو ظلم و جبر کا نشانہ بنا کر بھی سر عام پھرتا ہے. ہمیں دیکھیے صدر علی وقار, ہم گفتار کے ایسے غازی ہیں جو بدر و احد کی مثالیں دے کر مسلمانوں کو ایک ہونے کی ترغیب تو دیتے ہیں, لیکن وہیں پگڑیوں کے رنگوں اور محو صلاح ہاتھوں کا اوپر یا نیچے باندھنے پر منقسم بھی ہوتے رہتے ہیں کہ جی ہاں صدر علی وقار, ہم گفتار کے غازی ہیں اور یہ ہمارا فخریہ نہیں بلکہ المیہ ہے, کیونکہ ہم تو وہ بے حس قوم ہیں جو انما المؤمنون اخوہ, المسلم اخو المسلم اور المسلم کا جسد واحد جیسی احادیث پڑھ کر بھی عمل نہیں کرتے. تو پھر تسلیم کیجئے صدر علی وقار کہ ہم کردار کے نہیں بلکہ صرف اور صرف گفتار کے غازی ہیں کہ صاحب فکر مددگار مجاہد درویش, اب تو لگتا ہے یہ کردار ہیں افسانوں کے. ہم تو گفتار کے غازی ہیں یہاں سب انجم, امن کے نام پہ بھاگے ہوئے میدانوں کے, امن کے نام پہ بھاگے ہوئے میدانوں کے. شکریہ. آلرائٹ جی, حسن صاحب آپا. اچھا, ابھی بزر تو نہیں بجی تھی نا؟ نہیں, یعنی انہوں نے اس سے پہلے ہی ختم کر انہوں نے دیا. اپنی تقریر ختم کر. اچھا, ٹائم آپ نے کم لیا ہے اور شروع میں تھوڑا سا جوش کی کمی لگ رہی تھی, لیکن آپ نے گریجولی اس کو اوپر کیا, تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگا. لیکن آپ نے ٹائم کیوں نہیں پورا لیا؟ تقریر تھوڑی سی کٹ گئی تھی. جی اچھا, ایک چیز ہوتی ہے اپس اینڈ ڈاؤنز, اتار چڑھاؤ گفتگو کا یا تقریر کا, اور شاعری میں بھی وہ کام آتا ہے, اس سے کام لیا جاتا ہے. آپ نے بہت اچھا کام لیا اس سے. آپ نے شروع میں اس کو بہت سلولی گریجولی لے کے چلے, پھر آپ جوش میں, جہاں جوش تھا وہاں آپ نے جوش دکھایا, آپ نے آیات کے بارے میں بتایا, کانٹینٹ واز ویری گڈ, آپ نے خوبصورت بولا. کیا بات ہے. میں تھوڑا سا فیصل بھائی سے ایگری نہیں کروں گا اور میں آپا سے ایگری کروں گا, کیونکہ شروع جو آپ نے لیا تھا نا بہت سلو مومنٹم کے ساتھ, اور جو بیسکلی جو آپ کے اندر آواز میں ایک جان ہونی چاہیے کہ آڈینس کو آپ اپنی طرف کھینچ سکے, وہ لیک کر رہی تھی. بہرحال کانٹینٹ واز ویری گڈ جناب. چلیے جی, بہت بہت شکریہ حسن, تھینک یو سو ویری مچ. سیف اللہ جو ہیں وہ سال کالج میرپور خاص کے طالب علم ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم گڈ. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. سیکنڈ ایئر, اور آگے کیا پلاننگ ہے؟ آگے انشاءاللہ بزنس کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. تیار ہیں؟ رولز بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں. آل رائٹ جی. آج کا مسلمان گفتار کا غازی ہے, شروع کیجئے. قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں عمل پہم میں پنہاں ہوتی ہیں صدر علی وقار. مسلمانوں کی 800 سالہ سلطنت کے خاتمے کا
واحد سبب بھی یہی تھا کہ ہم عمل کی کٹھن راہوں کو چھوڑ کر تخیل کی پرسکون وادیوں میں خواب غفلت کی نیند سوتے رہے۔ ذرا امت مسلمہ کے عروج پر نظر دوڑائیں کہ جب تک مسلمان جذبہ ایمانی اور عمل کی قوت سے سرشار رہے تو ان کی مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ بادشاہت تھی۔ وہ دشت و دشت دریاؤں کو بھی تسخیر کیا کرتے تھے، مگر جب ہم کردار کی بجائے گفتار کے غازی بنے تو ہماری شناخت قرطبہ اور الحمرا سے لے کر دلی کے لال قلعے تک ہر جگہ دم توڑتی نظر آئی۔ عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان تک مٹ گیا، کیونکہ صدر عالی وقار ہم المسلم اخو المسلم کی بات تو کرتے ہیں، مگر قومیت، وطنیت اور لسانیت کی پوجا ہم سے ہماری پہچان تک چھین لیتی ہے۔ ہم خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بات تو کرتے ہیں، مگر نماز میں ہاتھ اوپر یا نیچے باندھنے پر ایک دوسرے کی عزتوں کے جنازے بھی نکالتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم حضور کے اسوہ حسنہ کی بات تو کرتے ہیں، مگر ہماری عدالتوں میں انصاف کی سراہی سے عدل کی یاب کی جگہ ناانصافی اور مایوسی کی خاک نکلتی ہے۔ ہم چوری کو گناہ کبیرہ تو سمجھتے ہیں، مگر فقط ایک موبائل کی خاطر کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ہم ایذائے مسلم کو حرام تو سمجھتے ہیں، مگر لاہور میں بنت حوا کا لباس نوچنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ارے ہمیں دیکھیے صدر عالی وقار، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کردار کی بجائے فقط گفتار کے غازی بنے بیٹھے ہیں، اور ایسی ذلت اور بے بسی ہمارا مقدر ٹھہری کہ آسمان سریا سے زمین پر ہمیں دے مارا ہے کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ججز تو آپ کو بعد میں نمبر دیں گے۔ آج میں نے جتنی بھی تقاریر سنی ہیں، آپ نے بہت اچھی تقریر کی ہے، ونڈرفل ونڈرفل۔ اور جو تم نے کمپیریزن کیا ہے نا، وہ کمپیریزن بڑا خطرناک تھا، بہت زبردست تھا۔ تمہارا ایک جملہ دل پہ میرے لکھا گیا، کمال کمال، اینڈ دا وے یو اسپوک، یور وائس، تمہارا لہجہ، ایک مقرر کا لب و لہجہ یہی ہونا چاہیے جو آپ کا تھا۔ ہیئر اینڈ دیر امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، بٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یو ڈن ریئلی ویل، ماشاء اللہ۔ اس بچے کا نام کیا ہے؟ سیف اللہ۔ سیف اللہ۔ سیف اللہ، آپ نے بڑی پیاری اسپیچ کی، حقیقتاً ہم سب کو جھنجھوڑ دیا ہے، اتنی شاندار تقریر کی۔ سر آپ کی جو تقریر ہے، جو آپ کا انداز بیاں ہے، خدا کرے اور زیادہ ہو جائے، لیکن اس سے سبق لینے کو جی کرتا ہے، آپ سے سیکھنے کو دل کرتا ہے۔ آپ واقعی سیکھنے کے لائق ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں لیکن آپ سکھا بھی رہے ہیں۔ ونڈرفل۔ کانٹینٹ، پریزنٹیشن، کلیئرٹی، ایکسلنٹ، یعنی کہ ہمیں کوئی سوچنا بھی نہیں پڑا تھا آپ کے بارے میں کچھ لکھنے کے لیے۔ آلرائٹ جی، سیف اللہ آپ آگے آ جائیے، اور باقی تین لوگ جو ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ عائشہ واجد صاحبہ، عائشہ اشفاق، حسن الیاس، پلیز ذرا ان کا مائک بند کر دیجیے گا تینوں کا۔ یہ مجھے آپ نتیجہ دے دیں، میں ذرا ان کے پاس جاتا ہوں۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آلرائٹ، مائک کھولیے ان کا۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں ججز کو؟ بس جو میرے حق میں بہتر، جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ جو حق میں بہتر ہو، جو حق میں بہتر ہو۔ آپ عائشہ؟ جو صحیح ہوگا وہی۔ جو صحیح ہوگا وہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جو میرے حق میں بہتر ہو۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہو بس وہ ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیٹس سی جی، لیٹس سی۔ 4 لوگوں نے حصہ لیا ہے، 2 رہیں گے، 2 آج ان کا سفر یہاں ختم ہو جائے گا۔ جی یہاں لکھ کے دکھا دیجیے مجھے جی۔ اوکے، مائک بند کیجیے۔
जजेस टाइम ले रहे हैं. I have no idea why, but of course they are the judges. वो टाइम ले रहे हैं. कुछ कहना चाहते हैं कन्विंस करने के लिए जजेस को? माइक में 4 मुकर्रीरीन हैं. जो उनका फैसला होगा बस वो माना वो फैसले पे ही तो नहीं आ रहे. एक जज ने कहा है वो फैसले पे ही तो नहीं आ रहे. फैसले की जो घड़ी है वो बड़ी मुश्किल है. हाँ सेकंड को डॉग साहब की बात पे तालियां जी. वो फैसले पे नहीं आ पा रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किस तरह से किया जाए. डॉक्टर साहब आपको कैसी लगी तमाम तकारीर बहुत अच्छी थी. तमाम तकरीर बहुत अच्छी थी. अच्छी. सारिम भाई? सैफुल्लाह ने तो कमाल किया, और अगर ये दिल की आवाज़ थी तो बहुत कमाल की. हाँ दिल की आवाज़ थी, बहुत कमाल थी. डॉक्टर साहब? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कंटेंट, और जिस तरह इन्होंने ज़र्ब लगाई ना दिल हाँ, पर, दिल पे और लगी है. इंसानी ज़मीर को झंझोड़ा है, और एक किरदार के इंसान को जो है सोए हुए को जगाने की कोशिश की. इट वाज वंडरफुल सर. ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा. ब्यूटीफुल. हसन? ने तो आउटस्टैंडिंग तकरीर की, और कंटेंट वाइज मवाद हर चीज़ बेहतरीन थी. बाकी डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि सेकंड में हमारी भी थोड़ी सी डाउट. वी डोंट नो. हो गया फैसला? फैसला आ गया है. ऑलराइट, फैसला आ गया. डॉक्टर साहब का जरा माइक खोलिएगा. क्या कहा है डॉक्टर साहब ने, जरा बोलिएगा. अरे इतना लेट फैसला आया, ऐसा लगा कि फैसला नहीं आया, पाकिस्तान का इलेक्शन आ गया. जो हमेशा लेट फैसला आता है. ऑलराइट जी, अब मैं जिसका नाम लूंगा वो एक कदम आगे बढ़ा लेंगे. हसन इलियास साहब एक कदम आगे आ जाइए. एक और आ जाइए. अब मैं जिसका नाम लूंगा वो एक कदम आगे आएगा या आएंगी. जो पीछे रह जाएंगे वो आगे जा रहे हैं. क्या सोचते हैं? ले दूं नाम? ले लूं? आयशा बाजिद साहिब आगे आ जाइए. आयशा अशफाक एंड सैफुल्लाह, आप लोग अगले मरहले में जा रहे हैं. ये रहिएगा. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. आई नो आज दिन आपका नहीं था, पर इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा होगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आज थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन आइंदा आप और मज़ीद तैयारी करके आइएगा, बहुत अच्छा जाएगा. थैंक यू वेरी मच सर. वेरी नाइस मैम, वेरी वेरी नाइस. कंग्रेचुलेशंस. बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग प्लीज़ तशरीफ लेके जा सकते हैं. थैंक यू जी. अच्छा जी, अब सवाल वही पैदा होता है जो हम हमेशा करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक तकरीरी मुकाबला है, इसके अलावा कुछ नहीं है. यहाँ जो जीता है वो भी कामयाब है, और जो हार गया है अगर वो कुछ सीख के जा रहा है तो वो भी कामयाब है. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद.